شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، اس سے پہلے کتاب الایمان کا دوسرا باب کتاب الوسوسہ ختم ہو گیا۔ آج سے انشاءاللہ کتاب الایمان کا تیسرا باب باب الایمان بالقدر کے بارے میں بات ہوگی۔ باب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ حدیث کے معنی کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تقدیر پر ایمان لانا فرض اور لازم ہے، یعنی وجود ایمان کے لیے یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ بندوں کے تمام اعمال خواہ وہ نیک ہو یا بد، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے ہیں۔ بندے سے جو عمل بھی سرزد ہوتا ہے وہ اللہ کے علم و اندازے کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل و دانش کی دولت سے نواز کر اس کے سامنے نیکی اور بدی دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور ان پر چلنے کا اختیار دے دیا اور بتا دیا کہ اگر نیکی کے راستے کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہوگا، جس پر جزا و انعام سے نوازے جاؤ گے، اور اگر بدی کے راستے کو اختیار کرو گے تو یہ کہ اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، جس کی وجہ سے سزا اور عذاب کے مستحق قرار دینے جاؤ گے۔ اب اس واضح اور صاف ہدایت کے بعد جو آدمی نیکی اور بھلائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ عذرائے فضل و کرم اللہ کی رحمت سے نوازا جائے گا اور اس پر اللہ کی جانب سے فلاح و سعادت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی عقل کا اندھا اپنے کسب و اختیار سے برائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ عذرائے عدل سزا کا مستوجب ہوگا اور اسے عذاب و تباہی کے غار دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تقدیر کا مسئلہ عقل و فکر کی رسائی سے باہر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ایسا ایک راز ہے جس کا انسانی عقل میں آنا تو درکنار، اسے نہ تو کسی مقرب فرشتے پر ظاہر کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا بھیت کسی پیغمبر اور رسول کو معلوم ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں زیادہ غور و فکر کرنا اور اس میدان میں عقل کے گھوڑے دوڑانا جائز نہیں، بلکہ تحقیق و تجسس کے تمام راستوں سے ہٹ کر صرف یہ اعتقاد رکھنا ہی فلاح و سعادت کا ضامن ہے کہ اللہ نے یہ مخلوق پیدا کر کے ان کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ وہ ہے جو اچھے اعمال و نیک کام کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی جنت میں اور اس کی نعمتوں کا مستحق ہوگا، جو محض اس کا فضل و کرم ہوگا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو برے اعمال کرنے کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو عین عدل ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے قضاء و قدر کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آدمی بڑا راستہ ہے، اس پر نہ چلو۔ اس آدمی نے پھر یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ ایک گہرا دریا ہے، اس میں نہ اترو۔ وہ آدمی نہ مانا اور اس نے پھر سوال کیا۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اللہ کا ایک راز ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، اس لیے اس کی تفتیش و تحقیق میں مت پڑھو۔ لہذا اخروی سعادت اسی میں ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ بتایا ہے اور جن اعتقاد کو ماننے کے لیے کہا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، ورنہ اپنی عقل کے تیر چلانا در حقیقت گمراہی کا راستہ اختیار کرنا اور تباہی و بربادی کی راہ پر نکلنا ہے۔ انشاءاللہ اس خلاصے سے آگے حدیثوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب انشاءاللہ حدیثوں کو شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح کی اور احادیث اور دعا وغیرہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔